ابن سعد یہ وہ شخص ہے جس نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر انور کو کاٹنے کا حکم دیا. کہا تھا کہ امام عالی مقام کے سر کو کاٹ دیا جائے. اب اس کا انجام کیا ہوا؟ مختار ثقفی اس نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو ماروں گا جس کے مارنے سے ملائکہ بھی خوش ہوں گے اور مومنین بھی خوش ہوں گے. اب دوسرے دن مختار ثقفی نے ابن سعد کو گھر سے بلوایا. اپنے کوتوال کو کہا کہ جاؤ ابن سعد کو بلا کر لاؤ. ابن سعد تو نہ آیا. اس نے اپنے بیٹے حفص کو روانہ کیا. کہا جاؤ مختار ثقفی کی بات سن کر آؤ. مختار ثقفی کے پاس جب اس کا بیٹا حفص پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا والد کہاں ہے؟ ابن سعد کہاں ہے؟ کہا میرا والد گھر کے اندر خلوت نشین ہو چکا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. اب مختار ثقفی نے کہا کہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو بند کیوں نہ کیا جس وقت امام عالی مقام کے سر انور کو کاٹ رہا تھا؟ اس وقت اس نے اپنے آپ کو گمنامی کے اندر کیوں نہ لے گیا؟ اس وقت اس نے اپنے آپ کو خلوت نشین کیوں نہ کیا جب کربلا کے اندر اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر رہا تھا؟ لہذا اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا. کہا جاؤ عمر بن سعد کا سر کاٹ کر لے آؤ. اب وہ کوتوال ابن سعد کے گھر جاتا ہے. ابن سعد نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. وہ شخص ابن سعد کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس لے آتا ہے اور مختار ثقفی ابن سعد کے بیٹے حفص سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ وہ جب سر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے والد کا سر ہے. اب میرے والد کی موت کے بعد میرے جینے کا کوئی مزہ نہیں. مختار ثقفی نے کہا کہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے اور اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا. کہا کہ حفص کو بھی قتل کر دیا جائے. اب ابن سعد کو بھی قتل کیا گیا اور اس کے بیٹے حفص کو بھی قتل کیا گیا. تاریخ طبری کے اندر علامہ طبری نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں کو قتل کیا گیا اور مختار ثقفی نے کہا کہ دیکھو باپ کی جو موت ہے، جو قتل ہے، وہ امام حسین کا بدلہ ہے، اور بیٹے کی جو موت ہے، جو بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، وہ علی اکبر کا بدلہ ہے. اگرچہ یہ سر اس سروں کے برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ یہ قتل ان قتلوں کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر ایک چھوٹی سی